اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. صدر اجلاس علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی اسلامی ماں اور بہنوں، آپ عصر کے بعد سے آپ لوگ بیٹھے ہیں اس مجلس میں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. آخر میں ہمیں بھی کچھ کہنے کا حکم دیا گیا ہے. دعا کرو اللہ تعالی ہمیں قول حق اور آپ تمام حضرات کو قبول حق کی توفیق نصیب فرمائے. اور صبح سے لے کر کے اس وقت تک جو ہم اور آپ یہاں بیٹھے سن رہے ہیں، عصر سے لے کر کے اس وقت تک جو یہاں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس قسم کی مجلسوں کے میں شریک ہونے، استفادہ اور افادہ کرنے کا جو اجر و ثواب اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہے، اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے. دوستو، الحمدللہ ہماری جماعت اہل حدیث چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والی ہے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جن باتوں کا حکم دیا، جو اوامر تھے، ان میں ایک حکم ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اے نبی، آپ لوگوں کو نصیحت کریں چونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پابند کیا تھا اور ضروری قرار دیا تھا کہ آپ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے رہیں. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آپ لوگوں کو برابر نصیحت کرتے رہیں. کیوں؟ اہل ایمان کو نصیحت بڑا فائدہ پہنچاتی ہے. دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے چونکہ وعظ و نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے، ایمان پیدا ہوتا ہے. اسی لیے الحمدللہ ہمارے سلف ہمیشہ دینی اجتماعات، وعظ و نصیحت، اجلاس منعقد کرتے ہیں تاکہ وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رہے. میرے بھائیوں، الحمدللہ خصوصاً ہماری جماعت صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر، الحمدللہ یہاں کے جماعت کے ذمہ دار نوجوان، علماء اور مشائخ اس معاملے میں بڑے ہی نصیب ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں کیا پورے بر صغیر میں سب سے زیادہ دعوت و تبلیغ کا کام اور کتاب و سنت کی جو دعوت اسٹیج سے، ممبر سے، محراب سے، منابر سے دی جاتی ہے، اس میں سمجھتا ہوں سب سے پیشوا، سب کا پیشوا رہنما اور سب سے آگے ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث
بمبئی ہے۔ میرے بھائیوں دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ذمہ داروں کو اجر و ثواب عطا کریں، استقامت نصیب فرمائے اور ان کی اس خدمات کو قبول کر لے۔ یہ بات میں نے اس لیے بتایا کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جماعت کے لوگ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اللہ نے جگہ بجگہ اپنے نبی کو حکم دیا وعظ نصیحت کا۔ یہ وعظ نصیحت کرنا میں سمجھتا ہوں یہ دین کا بہت بڑا کام ہے، اور نبی علیہ السلام کی بعثت کی 4 مقاصد جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ الحمدللہ یہ 4 جو ذمہ داریاں نبی علیہ السلام کو اللہ نے دے کر کے بھیجی تھی۔ نمبر 1 یتلو علیہ آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات پڑھ پڑھ کر کے سنائیں گے۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، ہمارے نبی ان کا تزکیہ کریں گے۔ کیا مطلب ہے؟ گناہوں سے، بد اخلاقی سے، برائی سے، دل کے قدورت سے ہمارے نبی اپنی تعلیمات کے ذریعے ان کو پاک کریں گے۔ کوئی معمولی کام، یہ دینی اجتماعات، دینی محفلیں، یہ علماء کی تقاریر، وعظ و نصیحت کی محفلیں، یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں۔ میرے بھائیو 4 چیزوں کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو لے کر کے بھیجا، 4 ذمہ داری۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ کر کے سنانا، یاد کرانا، بتانا، پڑھنے کا طریقہ بتانا۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو برائیوں سے، منکرات سے پاک کرنا، ظاہری ناپاکی سے بھی اور باطنی ناپاکی سے بھی پاک کرنا، تزکیہ کرنا، یعنی ہمیشہ نفس پاک رہے اور دین اور شریعت کی پابندی کرے، برائی کا جذبہ اس کے اندر نہ ہو۔ اور پیارا انداز کتنا تھا، سنا ہوگا، شاید میں نے بھی کبھی سنایا ہوگا، مسند احمد بن حنبل کی روایت، اور بہت سارے اہل علم نے اور نقل کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان بھرے مجمع میں آیا، مجلس جمی ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ اللہ اکبر، سوچو وہ سمجھتا ہے برائی ہے، برائی مجھ سے نہیں چھوٹ رہی ہے، چلو نبی کے پاس چلے پوچھیں۔ آتے کہتا ہے یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دی۔ اتنا سنتے ہی صحابہ کرام مارو کم وقت کو، کیا بدبخت، اتنا بے شرم انسان اللہ کے گھر میں نبی سے آ کر کے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ سے میں خاموش رہو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ تو آگے بڑھا، ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ اذن لی زنا، آپ مجھے ذرا زنا کی اجازت دے دیں۔ صحابہ کرام اور وہ سب دور سے بھی کہہ رہا تھا، قریب آنے کے بعد بھی وہی برائی کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ سے فرمائے اور آگے بڑھ، آگے بڑھا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اذن لی فی الزنا، اللہ رسول میں وہاں سے کہتا ہوا آ رہا ہوں، تیسری مرتبہ پھر وہی مجھے زنا کی اجازت دے دے، بغیر زنا کے میں نہیں رہ سکتا۔ آنے فرمایا اور آگے بڑھ۔ صحابہ کرام دیکھ دیکھ کر غصہ ہو رہے ہیں، پیارے نبی اس کو اور بلا رہے، قریب آ جا، اور قریب آ جا، قریب آ جا۔ اللہ کیا مانگ رہا ہے؟ اذن لی فی الزنا، مجھے زنا کی اجازت دے دے۔ اتنا قریب آئے کہ میں کچھ سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا مانگ رہا ہے؟ اجازت۔ اللہ رسول آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ آپ نے کتنا پیارا انداز، وَيُزَكِّيهِمْ، ہمارے نبی لوگوں کو پاک کر دیتے ہیں۔ نہ ہتھکڑی لگائی، نہ پولیس سے بلایا، نہ ابو بکر عمر بیٹھے مارو اس کم وقت کو، یہ بھی کچھ نہیں، آگے بڑھے۔ تم زنا کی اجازت مانگتے ہو؟ اللہ رسول ضرور، بغیر اس کے میں زندہ نہیں، مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ آنے فرمایا اتحب الام، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تم کو پسند ہے؟ لا واللہ یا رسول اللہ جعل لی اللہ فدا،
اللہ رسول ہرگز نہیں، ماں باپ قربان ہو، میری ماں کی طرف کوئی آنکھیں اٹھائے تو کم وقت کی آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ بڑے غصے میں، اب تو ٹھیک بولے اختی، چلو ماں نہیں اپنی بہن کے ساتھ۔ اللہ رسول ہرگز نہیں، پوچھتے پوچھتے خالہ اور پھوپھی تک لے کے گئی۔ ہر ایک کے جواب میں لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فدا، ہرگز نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں قطعاً نہیں پسند کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں زنا کی اجازت دے دوں تو جس عورت کے ساتھ کرے کسی کی ماں ہوگی، تو کیسا مومن ہے اپنی ماں کے لیے تو ناپسند کرتا، دوسرے کی ماں کے ساتھ کرنا چاہے، جس کو کہتے ہیں اس کے دل کی بتی جل گئی۔ مامبے والے کیا کہتے ہیں؟ بتی جل گئی، ایمان کا چراغ جل گیا اس کا۔ یہ ہے وَيُزَكِّي أَتُحِبُّ لِبِنتِكَ، بیٹی کے لیے ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اجازت دے دو کسی کی بیٹی ہوگی اپنی بیٹی کے لیے نہیں پسند کر، دوسرا ایسا مسلمان ہے دوسری کی بیٹی خراب کرنا چاہتا ہے۔ اچھا کسی کی بہن یہاں تک کہ پھوپھی تک سارے محرمات کا تذکرہ کر دیا، کہتا اللہ سن میں قطعاً نہیں گوارا کرنا۔ اب آگے بڑھے، اب صحابہ نے سمجھا کہ اب وہ آگے بڑھا شاید تھپڑ مارے گیا، لیکن نہیں۔ وَيُزَكِّي جب آگے آیا تو نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا۔ یہ ہے میرے بھائی، فرمایا اللہم طہر قلبہ، طاہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ۔ اللہ کے رسول بات کرتے تھے وَيُزَكِّيهِ، یہ آپ کا مشن تھا، نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، کتاب کی تلاوت کرنا، سکھانا اور گناہوں سے پاک کرنا۔ یہ وعظ و نصیحت کی مجلس۔ نمبر 3 واغفر ذنبہ، 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 1 3 باتوں کی دعا دی، اللہم طہر قلبہ، اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا، اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کے دل میں جتنی برائیوں کا جذبہ شیطان نے بھر رکھا ہے، اللہ اس کے دل کو تمام برائیوں سے پاک کر دے، صاف ہو۔ نمبر 2 وحسن فرجہ، اللہ اس کے شرمگاہ کو محفوظ کر دے، مرتے دم تک حرام جگہ میں اپنی شرمگاہ استعمال نہ کرے۔ نمبر 3 واغفر ذنبہ، اللہ آج تک اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہو تو اس کے دل سے توبہ کرا، اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ خوش ہو گیا، واپس گیا، مجلس میں شریک صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ ہم لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، مرتے دم تک کسی غیر محرم عورت پر اپنی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ وَيُزَكِّيهِ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و سنت کی تعلیم دیں گے۔ میرے بھائیو یہ نبی علیہ السلام کا مشن تھا، لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنا، برائیوں سے پاک کرنا، حدیث سنانا، آخرت کی فکر پیدا کرنا، قرآن کی آیات پڑھا بتانا جس سے ایمان تازہ ہوتا رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ برابر نصیحت کرتے رہیں، جو نصیحت ایمان والوں کو بڑا فائدہ پہنچاتی ہے۔ میرے بھائیوں فائدہ پہنچانے کے 3 بڑے طریقے ہیں، آج انہی چیزوں تینوں کو بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے فوائد ہیں لیکن 3 بڑے اہم طریقے ہیں جو وعظ و نصیحت کی مجلس سے مومن فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ نمبر 1، ایک انسان اگر وعظ و نصیحت، جمعے کا خطبہ ہو، درس ہو، اجتماع ہو، جب بھی کوئی مومن کتاب و سنت کی باتیں مجلس میں سنتا ہے،
سن رہا ہے دل لگا کے، لیکن سب سننے والوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، قرآن پاک بڑا متاثر ہے، نبی کی سنتوں میں بڑی چاشنی اجازت ہے، لیکن دل میں کس کے اترتی ہے، نصیحت کون حاصل کرتا ہے، فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تقریباً جمعے کے خطبے میں سورہ قاف پوری پڑھا کر، کتنی؟ پوری سورہ قاف پڑھا کرتے تھے خطبہ میں، وعظ و نصیحت کے پہلے پہلے پوری سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے، قاف القرآن مجید۔ اور یہ بھی بتا دیں نبی علیہ السلام کے یعنی دائمی سنت تھی کہ بعض خواتین صحابیہ کہتی ہیں ہم نے تقریباً 3 رکوع ہے، کتنے رکوع سمجھتے ہیں نا؟ علماء والا رکوع نہیں، قرآن والا رکوع۔ اور قرآن والا رکوع اسی لیے دیکھا ہوگا ہمارے پوری دنیا میں کہیں رکوع نہیں لکھا جاتا، ہندوستانی جو مصحف ہوتا ہے بر صغیر میں، اس میں کیا لکھا جاتا ہے؟ رکوع۔ کیوں بیٹے؟ عربی قرآن آتا ہے نا، سعودیہ کا چھپا، کہیں کا پوری دنیا میں عرب کا چھپا ہوا قرآن کہیں رکوع نہیں لکھا رہے گا حاشیے پر۔ ہاں اگر انڈیا سے مراد متحدہ ہند ہو تو بغیر اس کے قرآن ہی نہیں چھپتا۔ کیوں؟ یہ میڈ ان انڈیا ہے۔ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے تو ہر پارے میں 20 رکوع بنایا ہے تاکہ 20 رکعت میں ایک پارہ ختم ہو جائے اور 30 دن میں قرآن حافظ تراویح پورا کر دیں گے۔ یہ رکوع سمجھ گئے نا؟ تو ہمارے ہندوستانی نسخہ جو ہے رکوع کا، اس لیے آپ دیکھیں گے تو 3 رکوع ہے، قاف القرآن المجید 3 رکوع ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام پوری سورت پڑھتے تھے۔ صحابیات کہتی ہیں ہم اتنا پابندی سے اللہ سن پڑھتے کہ جمعے کے دن جاتی تھی عورتوں کے حصے میں بیٹھتی تھی۔ کہاں بیٹھتی تھی بھائی؟ زور سے بولو۔ اس کا مطلب اللہ رسول کے زمانے میں عورتیں جمعہ بھی پڑھنے آتی تھی۔ انگریز انہیں ہندوستان کے حدیثوں کو نہیں سکھلایا، عرش والے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ عورتوں بھی مسجد میں آئیں، جمعہ پڑھیں، جمعہ پڑھیں، نماز پڑھیں، ساری پابندی کریں۔ تو یہ میرے بھائی پتہ چل گئی عورتیں جاتی تھی، اور کمال یہ ہے ماشاءاللہ عورتیں کل تک کہتے تھے حرام ہے، مسجد میں جانا حرام ہے، دیکھو نے کیا بہت کچھ، اور اب کہتے ہیں جائز ہے۔ نہیں سمجھے؟ 1.5 سال فتویٰ آ گیا، اب کہتے ہیں عورتوں کو مسجد میں جانا چاہیے، ہر مسجد میں عورتوں کا انتظام کریں۔ کیوں؟ اصل میں بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں غیر مقلدوں، اہل حدیثوں کی ہماری عورتیں اہل حدیثوں کی مسجدیں میں جاتی جمعہ پڑھنے کے لیے، ان کے مولا کو خطبہ سنتی ہیں، تقریر سنتی ہیں، حدیثیں سنتی ہیں، تو آ کے اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں، اور ہماری عورتیں شوہروں پر گالی باتی جا رہی ہیں۔ اب اس لیے جو چیز کل تک حرام تھی آج وہ چیز کیا ہو گئی؟ جائز ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک چیز یہ بھی معلوم پڑی ان کے باتوں سے، حدیث اتنا پاور ہے کہ عورت اہل حدیث ہو اور شوہر غیر اہل حدیث تو غالب کون ہوتا ہے؟ عورت غالب آ جاتی ہے۔ ارے تم حدیث پر عمل کرنے لگو تو پوری دنیا پر غالب آ جاؤ۔ حدیث پر عمل کرنے والی تمہاری عورت پورے گھر پر غالب آ جائے۔ اگر مردو تم بھی حدیث پر عمل کرنے لگو تو شاید گھر پر نہیں پوری دنیا پر اللہ تم کو غلبہ عطا کر دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں جاتی ہے لوگوں کا لب تیرے ہیں۔ میرے بھائیو بات عرض کر رہا تھا کہ اب سب جائز ہو گیا، جو کل تک نہ جائے آج کیا چیز بن گئی ہو، ضروری ہو گئی، لیکن نیتیں اچھی نہیں اس لیے ثواب نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ نیت ہے
والذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ سے روکا جا رہا ہے. اسی لیے اس نیت سے اپنی مسجد میں عورتوں کا انتظام کیا جائے, عورتوں کو اجازت دی جائے. انما الاعمال بالنیات, نیت حدیث پر عمل کرنا, عورتوں کی اصلاح کرنا نہیں ہے. عورتوں کو اہل حدیث بننے سے روکنا مقصد ہے. کتاب و سنت پر عمل نہ کر سکے اس کے لیے روک رہے ہو. یہ روکنا بھی تمہارا کبائر گناہوں میں سے ہے. میرے بھائیوں بہن کبھی پوری یاد کر ڈالی. اور الحمدللہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو سنت تھی, آپ کے دنیا سے جانے کے بعد سلف عمل کرتے رہے, لیکن تقریباً 1000 سال, کتنے 1000 سال بر صغیر کی سرزمین محروم تھی سنت سے. اس سنت سے محروم تھی. لکھا ہوا خطبہ آتا تھا 2.5 منٹ میں خطبہ ختم. لیکن الحمدللہ تقریباً 1000 سال سے کچھ بعد اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں کتاب و سنت کی دعوت شروع کرنے کی توفیق کی اور مانگو تو پھر علماء اہل حدیث نے جمعے کو پہلے خطبے کے اندر سورہ کاف کا پڑھنا شروع کیا, اس مردہ سنت کو زندہ کیا. لیکن آج پھر ہمارے علماء حدیث طرح کوتاہی کرتے ہیں, لاپرواہی. انہوں نے اس سنت کو ختم کرنے کا ایک عجیب سا راستہ اختیار کیا. دعا کرو ہم سب کو اس سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں باتیں چل رہی تھی کہ اللہ رب وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. بات کر رہا تھا کہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے 3 بڑے طریقے ہیں. نمبر 1, پہلا طریقہ, اگر اہل ایمان کی مجلس سے, مومنوں کی مجلس سے اجتماع ہو, درس ہو, خطبہ ہو, اگر امام صاحب نے, خطیب نے کسی نیکی کو, مثلا تہجد کی نماز ہے, کسی نیکی کو بیان کیا جس نیکی کے کرنے میں لوگ کوتاہی کر رہے ہیں, اور خطبے کے اندر اس نیکی کی کچھ فضیلت بیان کی گئی. ہو سکتا ہے جن کو اس نیکی کی فضیلت کا علم نہ ہو, اس سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب معلوم نہ ہو, آج اگر انہوں نے سن لیا تو آج ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. فائدہ ہوا, دل میں آ گیا. تہجد کی نماز ہے, تہجد کی نماز ممکن ہے تجربہ کریں جمعے کے خطبے میں یا کسی وعظ و نصیحت میں تہجد کی نماز کی فضیلت بیان کر دی جائے. اللہ اکبر, کتنی عجیب سے بات. 3 صحابی جس میں سلمان ہیں اور 2-3 صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا اے لوگو علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وقربۃ الی ربکم. اللہ اکبر. ومغفرۃ للسیئات. اے لوگو تہجد کی نماز ضرور پڑھا کرو. کیوں؟ بڑی فضیلت ہے. نمبر 1, علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم. اے میرے امت کے لوگوں, صحابیوں, تہجد کی نماز ضرور پڑھا کرو. علیکم صحابہ کے ساتھ تہجد کی نماز ضرور پڑھا کرو. کیوں؟ پہلا فائدہ, دأب الصالحین قبلکم. تم دعا مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت, اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے ان کے ساتھ ہم کو بھی شامل کرنا, ان کے ساتھ جنت میں داخل کر لینا. حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, سمجھے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا, بادشاہ بنایا, دین دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال کر دیا. جب سب کچھ پوری سورہ یوسف پڑھ ڈالیں, پورا قصہ ختم ہو گیا, ماں باپ سے ملاقات ہو گئی, سب کچھ, آخر میں کیا, ربی قد آتیتنی, اللہ تو نے بادشاہت تو دے دی اور نبی بھی دے دیا
اللہ تعالیٰ بس ایک چیز اور سن لے، اللہ اکبر، 2 چیز اور دے دے اللہ، دعا کرو ہم کو بھی نصیب ہو جائے۔ کیا تھی بیٹے؟ توفنی توفنی مسلمن، اللہ خاتمہ بالخیر کرنا، موت آئے تو اسلام پر آئے۔ نمبر 2 والحقنی بالصالحین، اللہ اپنے صالحین بندوں میں ہم کو بھی شامل کر دے، صالحین میں شامل ہو جانا۔ نبی علیہ الصلوۃ انتقال کے وقت اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ اعلیٰ درجے کے بندوں میں شامل کر دینا، روح قبضہ کرنے کے بعد اعلیٰ درجے کے بندوں صالحین میں شامل کر دینا۔ فاولئک مع الذین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، صالحین کے مقام ہے کہ انبیاء دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے فرمانا اگر تہجد کی نماز پڑھو گے تو سب سے پہلے اللہ تم کو صالحین میں شامل کر دے گا، دعا کرو نصیب ہو جائے۔ نمبر 2 قربۃ الی ربکم، اگر تہجد پڑھو گے تو رب کا تقرب تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ تم کو کیا بنا لے گا دوستو؟ مقرب، اور مقرب کہیں قرآن میں تذکرہ ہے مقربین کا بیٹے؟ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، ایک ہے اصحاب الیمین، ایک ہے اصحاب الشمال، اور ایک ہے مقربون۔ والسابقون السابقون اولئک مقربون، سب سے اعلیٰ مقام جن کو جنت میں ہوگا وہ مقربون کا ہوگا۔ آگے فرمایا اے سلمان، اے عمار بن یاسر، اے عبداللہ بن مسعود، ایک کعب کے صحابہ ہیں جن کے متعلق اگر اللہ رسول نے فرمایا ساری دنیا جنت کا مشتاق ہے، اور یہ تینوں بیٹھے ہیں جنت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ آج فرمایا اگر یہ مقام حاصل کرنا ہے علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وقربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات۔ اللہ اکبر، اے میرے صحابیوں تم تہجد کی نماز پڑھنا کیوں؟ ایک تو اگر پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو صالحین میں شامل کر لے گا، نمبر 2 اپنا تقرب عطا کرے گا، نمبر 3 مغفرۃ للسیئات، جتنے گناہ ہو گئے تہجد کی برکت سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر کسی نے سنا درس نواز میں، ذرا سوچیں اگر 10 آدمی کے اندر بھی شوق پیدا ہو گیا اور وہ تہجد کی نماز پڑھنے لگے، یا اور کوئی بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں، تو کیا ہوا؟ یہ پہلا فائدہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، جو سننے کے بعد شوق پیدا ہوا نیکی کرنے کا، وہ گھر میں رہتے تو کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ایک فائدہ تو ہے دوستو کہ نیکیاں کرنے کا شوق اور جذبہ۔ نمبر 2 وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے نبی آپ برابر نصیحت کرتے رہیں، کیوں؟ ایمان والوں کو نصیحت بڑا فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو دوسرا فائدہ اللہ اکبر، اگر کوئی گنہگار بندہ، کوئی برائیاں کرنے والا، شرک میں، کفر میں، بدعات میں، ضلالت میں، گمراہی میں، اگر وہ ایمان والا ہے، کم سے کم جمعہ پڑھنے تو بے ایمان ضرور آتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، یا کوئی کسی مولوی صاحب کی تقریر اس کو لگ گئی، آ کے بھوتے بیٹھ گیا، اگر اس نے سن لیا اور دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا تو ہو سکتا ہے وہی دینی مجلس جو ہے اجلاس عام اس کے توبہ استغفار کا ذریعہ بن جائے۔ ہمیں یاد آئی آج سے تقریباً 26 سال قبل، کتنے 26 یا اور کچھ سال قبل میسور گیا، میں بلایا لوگوں نے، میسور گھومنے کے لیے نہیں گیا،
ورنہ کہے کہ ہم موڈا کی طرح ماڈرن ہے. میں شدھ گھومنے کے لیے نہیں گیا تھا, ایسے لوگوں نے بلایا تھا. الحمدللہ اتنی خوشی ہوئی. دوستو ان اجتماعات کو کبھی نظر انداز نہ کریں, اتنی خوشی ہوئی. میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. مدراس میں پروگرام ہوا, مدراس کے بعد بنگلور میں ہوا, بنگلور کے بعد اور کہیں ہوا. جب میسور گیا تو ابھی برسات پتہ چلا تو پرانا واقعہ بتا رہا تھا, تقریباً 25-30 سال قبل گیا تو میں نے توحید پر تقریر کی, تقریر کیے واپس آ گئے. 2 سال 1.5 سال قبل میسور جب گیا تو بنگلور سے 2 نوجوان لڑکے, خوبصورت داڑھی, نورانی چہرہ, شرعی لباس دیکھ کر کے مجھے بھی لشکار رہا تھا. بنگلور میں ملے, دوسری جگہ بھی ملے, میسور میں پھر وہ دونوں ملے. تو 1.5-2 گھنٹے کا بیان تھا. یہ جمعیت علماء یعنی اہل حدیث جماعت جو دنیا میں ساری تنظیمیں اسلام کی خدمت کرتی ہیں ان کے ساتھ ملتی کیوں نہیں, اس پر 2 گھنٹے کا بیان تھا. تو دونوں بچے بیٹھے ہوئے تھے, وہی آخری تھا پروگرام. واللہ جب اٹھے تو دونوں بچے آگے بڑھے. میں نے کہا بیٹے کہاں سے آئے ہو؟ کہنے کہ ہم لوگ مکہ یونیورسٹی میں ماسٹر ڈگری کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر, ماسٹر ڈگری کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تو اس میں یہ کہ آپ ہم کو نہیں جانتے. میں نے کہا بیٹے نہیں جانتا, ہمیں تو پہلی بار دیکھ رہے ہیں. کہا میں حسن کا رہنے والا. حسن مینگلور سے بنگلور جانے لگیں گے تو بیچ میں بڑا بس اسٹاپ آتا ہے, سمجھو جیسے آپ کے یہاں ڈھابے ہوتے ہیں تو وہاں بس ہر بس رکتی ہے. کہا میں وہاں کا رہنے والا ہوں. میں نے کہا وہاں سے کیسے آئے؟ تو ہنسنے لگا. کہا کی بات اصل ہے, ذرا غور سے سنیں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تنفع المؤمنین. آپ کو یہ پتا نہیں کہ ہاں ان اجتماعات سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اے نبی آپ نصیحت کرتے جائیں لیکن نصیحتیں کبھی ضائع نہیں جاتی. ہو سکتا ہے اب اس کے پیچھے لگے ہو, یہ قبول نہ کرے دوسرا قبول کرے. واہ اکبر, حیرت کی بات. اٹھا تو ہنسنے لگا. کہا کہ بات اصل ہے میرے والد وہاں مسجد کے امام تھے, پورے حسن کی جامع مسجد کے ہمارے والد امام تھے اور تھے قبر پرست. ختم پڑھنے کے لیے روزانہ جاتے, نماز کم پڑھاتے تھے اور دوست باپ کی گرامی کا ختم دینے زیادہ جاتے تھے. کہا یہ میرا کردار تھا. کہا تو کسی کام سے میسور آئے تھے اور آپ کی تقریر ہو رہی تھی اور کسی کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے, اور توحید والا ایسا تیر نشانے پر لگا. اللہ اکبر, توحید کی بات سمجھ میں آ گئی. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ, یہ نہ دیکھے کہ یہ سن کے چلا گیا, پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا. تو دوستو دعا کرو جمعیت کو اللہ تعالیٰ اور توفیق دے. ایسے دینی اجتماعات, ایسے پروگرام, ایسے مساجد اور مدارس اور ہم پڑھاتے رہے. کیوں؟ یہی اصل میں نبی کا سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری تھی, اور یہی ایک بہت بڑا مشورہ ہمارا ہونا چاہیے. یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہے. کہنے لگے کہ دل میں بات اتر گئی, یہاں سے توحید لے کر کے گئے, گاؤں والوں کو توحید کی دعوت دی, پوری آبادی الحمدللہ اہل حدیث ہو گئی. تو شادی ہوئی تو میرے والد نے نیت مانی کہ مدنی مولانا کی میں نے تقریر سن کے ہم اہل حدیث ہوئے تھے, اللہ ہم کو بیٹا دے گا تو سب سے پہلے ہم بھی اپنے بیٹوں کو مدنی عالم بنائیں گے. یہ میں ان کا بیٹا ہوں اور یہ میرا پھوپھیدار بہن ہے. ہم دونوں مدینے میں تعلیم حاصل کیے اور ماسٹر ڈگری کے لیے مکہ یونیورسٹی میں. تو دوستو ایک مثال دے رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کتنے گنہگار, کتنی برائیاں کرنے والوں کے دل میں بات اتر جاتی ہے. خطبہ دے کے چلا جاتا ہے انسان, تقریر کر کے بنگلور گیا, پونا گیا, یو پی گیا, کہاں چلا گیا, لیکن بس محفلوں میں جو نصیحت کی جاتی ہے یہ رائے گاہ نہیں جاتی, رنگ لاتی ہے, کبھی فوراً لاتی ہے, کبھی کچھ دیر میں آتی ہے. 2 فائدے ہو گئے. نمبر دو اللہ اکبر, ایک مثال
حضرت ترمذی کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آئے، ہم مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں آباد ہوئے، تو اہل المدینہ کانوا اخبث الناس کیلا، کہتے ہیں پوری دنیا میں سب سے بے ایمان، چھٹے، خیانت کرنے والے تاجر مدینے کے تھے۔ کانوا اخبث الناس، پورے مدینے کے پوری دنیا کے سب سے بے ایمان کاروباری کون تھے؟ مدینے کے تھے، ڈنڈی مار۔ لیکن کہتے ہیں اللہ کے نبی کی نصیحت، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمن، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، ہے نبی جن کے دلوں میں ڈر ہے، وعید کا ڈر ہے، آپ قرآنی آیات پڑھ کر کے وہ سنایا کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ نے ایک آیت نازل کر دی، ایک سورت، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مبعوثون لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہتے چند آیتیں نازل کی، تباہ ہلاک ہو گئے ناپ و تول میں بزنس و کاروبار بے ایمانی کرنے والے۔ الا یظن اولئک، کیا ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کسٹمر کو معلوم نہیں ہے، خریدنے والے کو معلوم نہیں ہے، لیکن بیچنے والی کی بے ایمانی ڈنڈی مارنے کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو حساب۔ آیت نازل ہوئی، ایک آیت میں دیکھیں وہ قرآن سنت سے نصیحت کی گئی تو فائدہ ہوگا۔ ہمیشہ ہم نے اس کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیا، تو ہو سکتا ہے کفر، شرک، بدعات، منکرات، بہت سارے حرام کاریاں کرنے والے ہوں، مسلمان ہیں، لیکن اگر دینی اجتماعات میں نصیحتیں سنیں تو ہو سکتا ہے دوسرا فائدہ کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، توبہ استغفار کر لیں، ایک دوسرا فائدہ ہوگا۔ تیسرا فائدہ دوستو، اگر سب نیک بیٹھے فرشتہ خصلت، کوئی گنہگار نہیں، کوئی برائیاں کرنے والا نہیں، کوئی نیکیوں میں کوتاہی کرنے والا نہیں ہے، تو تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کم سے کم جب دینی محفلوں بیٹھیں گے تو ان کا ایمان بیٹری چارج ہو جائے گی، ایمان کی بیٹری جو مرجھا گئی ہے بازار میں یہاں وہاں جہاں بھی دینی محفلوں میں آئے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جہاں اللہ اس کے رسول کی مجلس میں کتاب و سنت کی باتیں، دینی اجتماعات، اور جہاں درس و دروس بیٹھیں گے، اگر سب کچھ صحیح ہے تو کم سے کم ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو ایمان جب تازہ ہو جائے تبھی ایمان کام کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی عمر بن الخطاب جیسا صحابی اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرتا، کہتا آؤ نزد ایمانا، ایمان ذرا مرجھا رہا ہے، آؤ تھوڑی دیر دین کی باتیں کر لیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ صحیح بخاری کی روایت، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اپنے گھر کے سامنے بیٹھ جاتے، صبح جب بھی کوئی صحابی ادھر سے گزرتا کہتا السلام علیکم یا معاذ، کہتے وعلیکم السلام، تعال تعال آ جاؤ، نجلس نؤمن بنا ساعتن، تھوڑی دیر بیٹھیں دین کی باتیں کر کے ذرا ایمان کو تازہ کر لیں۔ تو کم سے کم میرے بھائیو یہ 3 فائدے ضرور ہوں گے، اور انہی 3 فائدوں کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں ہماری جمعیت اور جماعت اور ہمارے ذمہ داران اجتماعات رکھتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو ان اجتماعات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔